السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے کچھ ایام بھی گزار لیے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ موقع عنایت فرمایا، رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو عنایت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس مہینے کے آنے کی خوشخبری سناتے اور انہیں مبارکباد بھی دیا کرتے تھے۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ جب رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سناتے ہوئے مبارکباد اس طریقے سے دی: اتاکم رمضان، آئے میرے ساتھیوں، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ چکا ہے۔ مبارکن اتاکم رمضان شہر مبارک تغلق فیہ ابواب تفتح فیہ ابواب الجنہ۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے کے سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آخر کیا تعلق ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں اور جہنم کے دروازے اس مہینے بند کر دیے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کر کے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے: اے میرے بندو، ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کا ایندھن بنو، ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کے اندر جلو۔ اے میرے بندو، ہم نے جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ مہینہ تمہیں عطا کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے ایسا آفر رکھا ہے جس آفر کو تم اپنا کا اپنی قسمت میں جنت بنا سکتے ہو۔ اسی لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جنت کے متلاشی، جنت کے طلبگار جنت کے حصول میں اس مہینے میں پوری تیاری کر لیں۔ اس مہینے میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، تمام نیکیاں ایک مومن اپنے دامن کے اندر سمیٹ لے، اور اسی وجہ سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ اپنے آپ کو اس مہینے میں جہنم کی آگ سے دور کر لے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ کے بعد آپ نے فرمایا: وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں مردود شیاطین کو زنجیر قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کے بارے میں آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جس رات میں جاگ لینا، جس رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من 1000 شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ تعالیٰ اسی لیلۃ القدر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے اس رات کو اسی مہینے کے اندر تمہیں عطا کیا ہے۔ اس مہینے کی میرے بھائیوں سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنا پیارا کلام مجید نازل فرمایا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مالک الملک رب العالمین فرما رہا ہے بابرکت والا مہینہ ہے رمضان کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، اور اس کتاب کے بارے میں بھی بتا دیا: ہدی للناس،
جو کہ ساری کائنات کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے۔ قرآن کے نزول سے اس مہینے کی عظمت مزید بڑھ گئی، اس کا مقام بڑھ گیا، کیونکہ قرآن کے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات میں نازل ہوا اس رات میں عبادت کر لینا، اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا اس امت کو بھی خیر امت کہہ کر کے قرآن میں پکارا گیا۔ جس مکہ کے اندر یہ قرآن نازل ہوتا ہے اس مکے کو اللہ تعالیٰ بلد الامین سے خطاب کرتا ہے۔ جس رسول پر آیا اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، تمام نبیوں کا سلطان بنا دیا۔ جو جبرائیل جو فرشتہ لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ دیکھ رہے یہ قرآن کا مقام مرتبہ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور جانتے ہو میرے بھائیو، وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عند کل فطر کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی عظمت ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے کے اندر جہنم سے خلاصی اور نجات ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت سامنے رکھتے ہوئے امت کو بتایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وہ مردۃ الجن، اور مردود قسم جنوں کو بھی زنجیر کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور پورا رمضان کوئی ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دروازہ پورا رمضان بند نہیں کیا جاتا۔ وَنَادَى مُنَادٍ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں، پھر ایک پکارنے والا، ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشیو، آؤ آؤ جلدی کرو جلدی کرو، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لو، جتنی نیکیاں تم کما سکتے اس مہینے میں پوری پوری کوشش لگاؤ، پوری پوری طاقت جھونک دو نیکیاں کمانے کے لیے اس مہینے میں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنے والو، اے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے والو، تیرا مہینہ آ چکا ہے، اقبل، آ جاؤ جلدی کرو، آگے آؤ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے نافرمان لوگو، اے زنا کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ زنی کرنے والو، اے غیبت و چغلیاں کرنے والو، اے نماز سے دور رہنے والو، تو پیچھے رہ اپنے گناہ سے باز آ جا، اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، تو اپنی نافرمانی سے باز آ جا، اقبل، اقصر، پیچھے ہو جا، یہ تیرا مہینہ نہیں بلکہ مومنین کا مہینہ آ چکا ہے۔ کتنا بڑا آفر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں عطا کیا۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے میرے بھائیوں، اللہ نیکیوں کا موسم بہار، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس مہینے کی اور ایک مزید خصوصیت آپ کو بتاؤں، اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ ایک انصاری عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو اس مہینے میں تم عمرہ کر لینا، یہ تمہارے لیے حج کے برابر ثواب ہوگا۔ کتنی زیادہ فضیلت۔ اس مہینے کی خاص عبادت روزہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پالے، جس کی قسمت میں یہ مہینہ آ جائے، فَلْيَصُمْ، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے یہ روزے، کسی بھی حال میں بلا شرعی عذر کے معاف نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی اس امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلی امت نہیں جس پر رمضان کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہم نے دنیا کے اندر بھیجی، تمام امتوں پر رمضان کے روزے ہم نے فرض کیے تھے، سو تم پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ اور مقصد بھی بتایا لعلکم تتقون، روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں جب بندہ روزے سے ہوتا ہے، اوہو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، بری بات بولنے سے اپنی زبان کو بچاتا ہے، بری چیز پکڑنے سے اپنے ہاتھ کو بچاتا ہے، اپنی آنکھ کو بری چیز دیکھنے سے بچاتا ہے، بری بات سننے سے اپنے کانوں کو دور رکھتے ہیں، برے کاموں کی طرف چلنے سے اپنے پیر کو بچاتے ہیں، برائیوں سے اجتناب تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک روزہ دار روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر دی ہیں۔ دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں کھانا حلال، دن کی حالت میں کھانا بھی حرام اس کے اوپر کر دیا، جبکہ کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ پینے کی چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے، پانی ہے، شربت ہے، پی سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام کر دیا، سو بندہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ اللہ، کھانے پینے سے ایک بندہ رک جاتا ہے۔ یہی روزہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ دیکھیں گے آپ فوجیوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پورا سال ٹریننگ نہیں چلتی ہے، بلکہ کچھ ایام کے لیے ان کی تربیت کیمپ بنائی جاتی ہے اور بنایا جاتا ہے، اور وہاں سے ایک مہینے 2 مہینے کچھ دنوں کے لیے تربیت کر کے پورے سال کے لیے یا کئی سالوں کے لیے ان فوجیوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے تاکہ ہمارے نفس کی تربیت ہو سکے، ہمارے اندر کنٹرولنگ کی چھمتا اور پاور پیدا ہو سکے، ہم اپنے نفس پر قابو پا سکے، نفس امارہ کو کچلنے کا اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ دیا ہے۔ ایک بندہ برائی سے بچتا ہے، وہیں پر دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ پروردگار نے ایک روزہ دار کے اوپر کھانا حرام کر دیا، روزے کی حالت میں ایک بندہ کھانے سے رک جاتا ہے، پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ایک روزہ دار جھک جاتا ہے اور پینا کھانا سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ بیوی کے پاس عام حالتوں میں جانا تو حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ ایک روزہ دار روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ یہی روزہ دے کر یہ مہینہ عطا کر کے ہمیں بتا رہا ہے، اے میرے بندو، یہ کنٹرولنگ کا جذبہ عام دنوں میں بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ جس طریقے سے ایک مہینے تم نے اپنے پیر کو برائی کی طرف چلنے سے بچایا، اپنے ہاتھ کو بری چیز پکڑنے سے بچایا، اپنی آنکھ کو غلط فلمیں دیکھنے سے، غلط چیزیں دیکھنے سے بچایا، اپنے کان کو بری بات سننے سے، گانے سننے سے، میوزک سننے سے بچایا، یہی صلاحیتیں، یہی ساری خوبیاں تمہارے اندر عام دنوں میں بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، یہ روزہ ہمیں اور آپ کو پرہیزگار کیوں بنا رہا ہے؟ پرہیزگار کیوں بنا رہا ہے؟ او میرے بھائیو، جنت اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے ہی بنائی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے، او میرے بندو، دنیاوی چیزوں پر تم ریس کیوں لگاتے ہو؟ ایک دوسرے سے مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں کمپٹیشن ہی کرنی ہے، اگر تمہیں ریس ہی لگانی ہے، اگر تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت پانے کی طلب میں دوڑ لگاؤ، وجنت، اور اس جنت کے حصول میں دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار پرہیزگار متقی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اللہ سیدھا اگر کہا جائے یہ مہینہ دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہم جنتی، بھائی پرہیزگار ہوں گے تو عجیب سی بات ہے جنت ملے گی، اور پرہیزگار نہیں تو جنت کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت تو متقیوں کے لیے ہی تیار کی ہے۔ میرے بھائیو، روزہ ہم پر بوجھ نہیں۔ بہت سارے لوگ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے وہ بوجھ اپنے اوپر سمجھتے ہیں، ارے اب کیا ہوگا، اب تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے پڑیں گے۔ اللہ، یہ کیسی کاہلی ہے، کتنی بڑی ایمانی کمزوری ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں جو ثواب کی نیت کا ارادہ رکھتے ہوئے نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ عمل کرے، روزہ رکھے، تو اللہ کے رسول فرماتے ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ، ایسا نہیں صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، بھائی لوگ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، اگر روزہ نہ رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں، نہیں، ثواب کی نیت رب العالمین سے ہونی چاہیے، بالکل نیت سچی ہونی چاہیے، تب دیکھیے اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے آپ کے گناہ بھی درگزر کر دے گا، آپ کو نیکیوں کا بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ بنا دے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مہینے کی ہم اہمیت کو جانیں، اس مہینے میں کوئی بھی ہم وقت خالی نہ جانے دیں، جتنی بھی ممکن ہو ہم عبادتوں میں مصروف رہیں، کیونکہ اس مہینے میں تلاوت قرآن پاک ہے، اس مہینے کے اندر دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تراویح کی نمازیں ہیں اور دیگر عبادتیں ہیں۔ تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر یکجا کر دی ہے، اور اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام اتنا بنا اس مہینے کے اندر، ایک الگ موسم بن جاتا ہے اس مہینے میں۔ اب عام دنوں کے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے بھائی کچھ بنائے کچھ کھائے؟ نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، جب تم رمضان میں سحری کے لیے 4-5 بجے اٹھتے تھے تو کیا فجر کے لیے تم 10 منٹ کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن رمضان آتے پورا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، پوری فہرست چینج ہو جاتی ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، حتیٰ کہ اگر کوئی مریض ہے دوائی استعمال کر رہا ہے تو دوائی کھانے کے بھی ٹائم ٹیبل بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان۔ رمضان کے اندر ایک ایٹماسفیئر بن جاتا ہے، ایک موسم بن جاتا ہے جو عام دنوں میں بقیہ 11 مہینوں میں بن نہیں پاتے۔ اسی لیے ضروری ہے ایسے ایام کو ہم غنیمت جانیں اور اپنے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اعمال کو، اچھے اعمال کو ذخیرہ کریں، تلاوت قرآن سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں۔ اسی طریقے سے توبہ و استغفار بہت ضروری ہے میرے بھائی، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے وہ شخص ملعون ہے۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں ان ساری حدیثوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اے اللہ اس مہینے کی عظمت سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ اس مہینے میں جملہ جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں سے اللہ میں مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں